Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ نعرہ جب اسلام آباد کی سڑکوں پر 2018 جنوری میں گونجا تو پاکستان کی عوام اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ ایک بہت بڑی طاقت اپنے حقوق مانگنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اپنے حقوق مانگنے کا احساس تو حقوق مانگنے والوں کے پاس تھا. جنہوں نے حقوق دینا ہے ان کو احساس پھر بھی نہیں ہو رہا. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے، یہ جو مارا ماری ہے، یہ جو طالب گردی ہے، یہ جو طالب گردی ہے، یہ نعرہ جنوری 2018 میں اس وقت بلند ہوا جب نقیب اللہ محسود کی ہلاکت ایک کراچی پولیس افسر کے ہاتھوں ہونے کے نتیجہ میں پشتونوں کی ایک بڑی تعداد لانگ مارچ کرتی ہوئی اسلام آباد پہنچی. کوشش کی گئی کہ پاکستان کے میڈیا پر اس نعرے کو یا ان کے مطالبات کو یا ان کے اتنے بڑے اکٹھ کو نہ دکھایا جائے اور میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کی کیفیت رہے. لیکن سوشل میڈیا کے زمانے میں بات چھپی نہ رہ سکی اور جو بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے بھی پشتون تحفظ موومنٹ کا پیغام آگے ہی آگے پہنچایا. تو یوں پشتونوں کی جو 70-72 سال سے گریوینسز تھیں پاکستان کی ریاست کے ساتھ، یا گلے شکوے تھے، یا ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو حق نہیں مل رہا، وہ ایک دم سے ایک لاوے کی طرح پھٹا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ آفٹر آل یہ مسئلہ کیا واقعی ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے احمد ہیں نا، آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کیسے زبردستی بارڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں؟ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتعال انگیزی کرائیں، لوگوں کو پکڑیں، ایک جلوس بنائیں اور کہیں جی میں نے آج افغانستان جانا ہے اور وہاں جا کے لوگوں کو اشتعال دلائیں؟ اور جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے. کیوں مارا جاتا ہے؟ وہی بندہ جو فوج کی سپورٹ میں بولتا ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے وہاں پہ؟ ٹی ٹی پی کا امیر مفتی نور ولی وہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی ایم کو کہتا ہے جی ایک چیز ہے، ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ہے؟ ٹی ٹی پی کے خلاف تو ہم نے آپریشن کیے، اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے اتنے شہری، اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو ان کا اور آپ کا نیریٹو ایک کیوں بنتا ہے؟ آپ کے حق میں بیان دیتے ہیں. میں نے فائنینسز کی بات کی، چلیں جتنا بھی فگر ہے، آپ نے آواز اٹھائی کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں ہیں، وہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر ہی لیا ہے اور وہ جائز طریقے سے بھی آپ نے چلیں جی پوری دنیا کے لوگوں سے آپ نے چندہ اکٹھا کر لیا ہے، تو سب سے بہتر استعمال تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا کے ڈیولپمنٹ ورک کریں. آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں
اور جلسہ کرتے ہیں کوئٹہ میں, جلسہ کرتے ہیں لاہور میں, باہر ملک سے آپ 10-15 بندوں کو اکٹھا کرا کے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں, تو آپ وہ پیسہ جو آپ کے پاس ابھی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں خرچ کرتے, کوئی اچھے کام پہ خرچ ہو جائے گا. اور کتنے دن آپ عوام کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ, پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کا حق ہے جانا. آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے آپ کو یہ بتانے جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں بولتا ہو؟ ہر وہ بندہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اور وہ باہر ہی رہتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس کو اچھے انداز میں سمجھ نہ سکے. پروٹیسٹ بڑھتے چلے گئے. کراچی میں لانگ مارچ ہوا, لاہور میں سالیڈیرٹی کا جلسہ ہوا, وزیرستان, فاٹا, ہر جگہ پر پشتون تحفظ موومنٹ کے پرچم لہرانے لگے. اور بہت سارے ان کے لیڈر, محمود عالم مسعود صاحب ہوں یا ثنا اعجاز ہوں یا گلال علی اسماعیل ہوں, یہ بھی سامنے آئے. اور جو مرکزی لیڈر تھے محسن داوڑ, علی وزیر, منظور پشتین, یہ بھی سامنے آئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علی وزیر, محسن داوڑ پاکستان کی قومی اسمبلی میں آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں 2018 کے, اور وہ اس وقت بطور MNAs موجود ہیں. ان کو بھی کئی بار گرفتار کیا گیا, چھوڑا گیا, اور وہ بھی PTM کے سپورٹر ہیں, پشتونوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. منظور پشتین کو بھی کئی بار گرفتار کیا گیا, اور منظور پشتین کو تو اس حد تک پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ حال ہی میں ایک کمپنی نے, پاکستان کی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے ایک ویڈیو چلایا جس میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ پشتین دہشت گرد ہوتے ہیں, اور واضح طور پر یہ پیغام تھا کہ منظور پشتین ایک دہشت گرد ہیں. اور یہ حقیقت بول گئی کہ پشتین, منظور پشتین کا لاسٹ نیم ہے, پشتین پوری قوم ہے. لیکن شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ ایما پر بنی جانے والی وہ ویڈیو یہی پیغام دینا چاہتی تھی کہ سارے پشتون جو ان کی حمایت نہیں کرتے وہ دہشت گرد ہیں. مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے بس کسی پٹھان سے شادی نہیں کرنی. پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہائپر ٹائپ, شارٹ ٹیمپرڈ. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آپ کی چوائس. ارے سن کے تو جاؤ کہ تم مجھے کیوں نہیں پسند. بتائیے. بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے. کون؟ پختون. پختون یا پشتون؟ ایک ہی بات ہے. اچھا, اور مطلب جب بھی بات کرتے ہیں تو گلا کرتے ہیں, نیگیٹو بات کرتے ہیں. اس ملک میں دیا ہی کیا ہے, تعصب ہی تعصب. آپ اردو اسپیکنگ ہے نا؟ جی. تو کیسا لگتا ہے کہ ہر گٹکے کھانے والے شخص کو مہاجر سے ریلیٹ کیا جائے, نہ کہ ڈاکٹر ادیب رضوی سے؟ ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ پختونوں کو ایک ایکسٹریمسٹ پشتین سے ملایا جائے. دیکھیں, ہر پختون پشتین نہیں ہوتا. خدا حافظ. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ موومنٹ جنوری 2018 میں پوری دنیا کی توجہ کا باعث بنی, اور اس کے بعد اس کے بڑے بڑے اجتماعات اور لانگ مارچ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بوکھلا کر رکھ دیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان آرمی کے اسپوکس پرسن جنرل آصف غفور نے کھل کر اپنی پریس کانفرنس میں
پی ٹی ایم کا ذکر کیا, پی ٹی ایم کی مذمت کی اور کہا کہ انف از انف. اپنی اس تقریر میں جنرل آصف غفور نے جتنا سخت سے سخت پیغام ہو سکتا ہے نہ صرف پی ٹی ایم کو براہ راست دیا, بلکہ پی ٹی ایم کی معرفت پاکستان میں اپنے حقوق کی بات کرنے والی کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ان کا یہ ایک کھلا چیلنج تھا. میں اس کو کھلا چیلنج کہتا ہوں کیونکہ اس میں میسج کم تھا اور چیلنج زیادہ تھا. اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے, ان کی پریشانیوں کا, ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے, ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. دی ٹائم از اپ, دی ٹائم از اپ. آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی. بہرحال صورتحال پاکستان میں جہاں سندھیوں کے لیے, بلوچوں کے لیے اور مہاجروں کے لیے تشویشناک ہے, وہاں پر پشتونوں کے لیے بھی کسی طور پر کم تشویشناک نہیں. آج کے دن بھی جب میں آج آپ کے لیے یہ یو کے ٹاک شو پیش کر رہا ہوں تو آپ ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ کہیں بھی جا کر دیکھ لیجئے, پشتونوں کی دہائیاں بھی ہیں اور وہ دنیا سے اس بات کا تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق پاکستان کی ریاست سے نہیں مل سکتے, آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں ہمارے حقوق دلوائیں. The problem of Pakistani state oppression and the military operations, they have been going on for quite a long time. But the Pashtuns, due to fear, as they have been labeled as terrorists by the Pakistani state, and the international community has also accepted this wrong version of the Pakistani military establishment. So they were in fear. They could not come out to express themselves. And on the other side, the civilian government of Pakistan was also abetting the military establishment in oppressing the Pashtun people, in arbitrary detentions, in enforced disappearances, abductions and torture and extrajudicial killing. So the people were in fear. Actually in FATA, especially I'll talk about FATA because this movement rose in the tribal areas of Pakistan. Because the North Waziristan and South Waziristan, they were really subjected to inhuman treatment by the Pakistani military establishment. And as I said in the conference, that about 1 million people have been displaced and 65 to 70,000 people have been killed by the military establishment. So the people were in anger against the Pakistan military and the Pakistani government, but they were in fear on the other side because the military establishment threatened them. Every family whose person was disappeared by the military establishment, they got it in writing that you will not tell any media or anybody that your relative has been abducted by the Pakistani military. If you tell this to the media or other people, we will abduct you also. We will met out the same treatment to you also. So due to that fear, the Pashtuns, they could not raise their voice. And as I have mentioned, that 35,000 people have been disappeared in Pakistan. And 5,000 people are confirmed. And I have the lists. I have the list of the ID cards of those people who have been abducted. I have on which date these people were abducted and in which detention centers they are. So we have the authentic information that these people, and the number of the people, confirmed people who have been disappeared by the Pakistan army, it is confirmed. اس ساری صورتحال میں میں آج آپ کے ساتھ بات چیت شیئر کر رہا ہوں. ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں فضل الرحمان آفریدی صاحب, جو پی ٹی ایم کے یورپین کمیشن اور یو این او جنیوا میں اسپوکس پرسن ہیں. یو کے ٹاک شو میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پشتونوں کی حالت زار کے حوالے سے. بہت انسیکیورٹیز ہیں. ہر ایتھنک کمیونٹی کو پاکستان میں ہمیشہ سے انسیکیورٹیز رہی ہیں, مگر اب معاملات اس نہج پر آن چکے ہیں
کہ وہ انسیکیورٹیز بھی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہیں. چاہے بلوچستان کی بات ہو، مہاجروں کی بات ہو، سندھیوں کی بات ہو، اسی طرح پشتون بھی اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آواز اٹھانا تو اپنی جگہ پر ہے. ان کو یہ کنسرن ہے کہ اب تک ہزاروں پشتون نوجوان ڈسپیئر ہو چکے ہیں اور ہزاروں مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں پشتون فیملیز ڈسپلیس ہو چکی ہیں. میرے ساتھ جناب فضل الرحمان آفریدی صاحب اس وقت پیرس سے ویڈیو لنک پر یو کے ٹاک شو میں موجود ہیں، جو روشنی ڈالیں گے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب فضل الرحمان آفریدی صاحب کو. فضل صاحب یہ بتائیے کہ انسیکیورٹیز کی بات تو اپنی انتہاؤں کو چھو ہی رہی ہے اور پشتونوں کی بھی انسیکیورٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیا اس سال بھی آپ کو موقع ملا جنیوا میں اپنی بات کرنے کا؟ Thank you very much for inviting me to this August forum, your TV. بالکل ہم کافی عرصے سے پی ٹی ایم کی آواز کو اور پشتونوں کی آواز کو ایکچولی انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا رہے ہیں. نہ صرف یو این پہ بلکہ یورپین کمیشن میں بھی، یورپین پارلیمنٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ممالک میں بھی اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں. تو اس مرتبہ بھی یو این میں ہمارے نمائندوں نے بالکل ریپرزینٹ کیا. میں خود نہیں جا سکا کیونکہ یہ جو ہمارا پیرس کا ریجن تھا وہ کووڈ کے یعنی ریڈ زون میں آ گیا تھا. تو وہاں پہ ہمیں اگر میں خود جاتا تو وہاں پہ کوارنٹین میں رہتا، تو اس وجہ سے میں خود نہیں جا سکا. لیکن ہمارے دوسرے نمائندے جو کہ پی ٹی ایم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے مختلف جو یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جنرل ڈیبیٹ ہے ان کے آئٹم 3, 4 اور 9 پہ انہوں نے شرکت کی، اس میں انٹروین کیا اور پشتونوں کی آواز کو بالکل ایفیکٹولی اور فورسفلی اس کو اٹھایا. دیکھیے، آپ نے کہا کہ اس بار بھی پی ٹی ایم کے نمائندوں نے یو این او میں جو پشتونوں کے مسائل ہیں ان کے سلسلے میں اپنی آواز اٹھائی. کیا یو این او ہو یا یورپین یونین کمیشن ہو یا بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز ہوں جن کے ساتھ آپ ساتھی رابطے میں رہتے ہیں، وہ آپ کی بات پہ توجہ دیتے ہیں؟ بالکل سن تو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ تو دنیا کو یہ پتہ تھا کہ پشتونوں کی انفورسڈ ڈسپیئرنسز اتنی زیادہ ہوئی ہیں، جو کہ ہماری ایسٹیمیٹس کے مطابق 8,000 سے لے کے تقریباً 32,000 تک ہیں. اس کے علاوہ جو 75,000 ہمارے پشتون کو قتل کیا گیا ہے، یہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے ان دا لاسٹ 17-18 ایئرز میں، اس کا بھی دنیا کو پتہ نہیں تھا. اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں، مختلف ٹارگٹ کلنگ سکواڈز پاکستان آرمی نے بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کو تباہ کیا گیا ہے. ہماری 25,000 مارکیٹس، دکانوں کو ڈفرینٹ مارکیٹس میں تباہ کیا گیا ہے. F-16 جیٹس استعمال کیے گئے ہیں پشتونوں پہ، آرٹلری استعمال کی گئی ہے، ہیلی کاپٹر گن شپس استعمال کی گئی ہیں. یہ دنیا کو ابھی تک پتہ نہیں تھا. یہ پی ٹی ایم کی برکت کی وجہ سے یہ ہم نے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ، اور جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ہم نے انفارم کیا. اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو این کی طرف سے بھی اور یو ایس کی طرف سے بھی خاصی مختلف رپورٹس میں اس پہ بات چیت بھی ہوئی ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو آگاہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص کر ابھی پی ٹی ایم کے ساتھ یعنی ان کے ورکرز کو ہیرس کیا جا رہا ہے، انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے. اس پہ بھی یو این میں بھی بات ہوئی ہے، یو ایس نے بھی اس کو اٹھایا ہے، اور یورپین جو کمیشن ہے اس کے ممبران نے بھی، یورپین پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی
بہت یعنی فورسفلی ہماری آواز کو اٹھایا ہے. ریسنٹلی ہمارے یعنی بات چیت بھی ہوئی ہے یورپین پارلیمنٹ کے مختلف ممبران سے, اور انہوں نے ایک لیٹر بھی یعنی ریسنٹلی جو عارف خان وزیر جو ہے اس کا قتل کیا گیا تھا وانا میں, اس پہ انہوں نے آواز اٹھائی. تو ہماری آواز کو اب تک سنا جا رہا ہے, لیکن اس پہ ایکشن ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے. تو ہم اب اس پہ زیادہ زور دیں گے کہ ہماری جو آواز کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ, اور خاص مطلب یہ کہ بات چیت اور لیٹرز کے ساتھ ساتھ اب ایکشن بھی ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ پشتونوں کے مسائل کے حوالے سے دنیا میں اویئرنیس ہوئی ہے, جس میں پی ٹی ایم کا اور آپ جیسے ساتھیوں کا بہت عمل دخل ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا, اور بڑے ہی خوفناک نمبر ہیں کہ 8,000 سے 32,000 کے قریب پشتون نوجوان ڈسپیئرڈ ہیں, 75,000 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں دی وار آن ٹیرر کے لیے, یہ امریکہ کے لیے ہم نے سب کچھ کیا, اور ہمارے یہ نمبر جو آپ بتا رہے ہیں اتنے نمبر وہ بھی بتاتے ہیں. تو کیا یہ امریکہ کے ایکشن کی وجہ سے ہوا, یا کیا اس کا اصل کیا ساگا ہے؟ اصل میں ہم جب دیکھتے ہیں, آپ بھی اس سے پوری طرح آگاہ ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے, اور یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے سول, اس کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان میں. اصل چیز جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہ فوج کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا ابھی تک تو ایک ٹرم یوز ہو رہا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, لیکن ابھی تو یہ ہے کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, جو ریسنٹلی نواز شریف صاحب نے کی. تو اب تو یہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ آ گئی ہے, اور عام جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, یہی عمران خان جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو بہت زیادہ حقوق کی بات کرتے تھے, خاص کر جو فاٹا میں ایٹراسٹیز ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ ان کو چپ سی لگ جاتی ہے. اسی طرح اب یہ دوسرے جو پی 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 ہے یا دوسری پارٹیز ہیں وہ بھی پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن جیسے ہی گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے یا جو آرمی کی پالیسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آواز نہیں اٹھتی جو اپریسڈ نیشنز ہیں, جیسے پشتونز ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ایکچولی یہ جو سول گورنمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز ہی نہیں کرتے ہیں. یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ بھی ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے, اور یہ گورنمنٹ بھی ایک پپٹ گورنمنٹ ہے, جن کو یہ فوجی استعمال کر رہے ہیں مختلف ناموں سے, مختلف طریقوں سے. تو ہم ان چیزوں پہ بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں. ہماری جو ہمارا جو پرابلم ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے, اور وہی اس کو ریزالو کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اس طرف سے اس ہیومینیٹیرین کرائسس آپ کہہ لیں یا کانفلکٹ کہہ رہے ہیں, اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی ول ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے. فضل الرحمان آفریدی صاحب, آپ نے کہا کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں یا یہ جو فیس کی پپٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے. میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ یہ جو 75,000 کے نمبر, چلیے اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ یہ اتنے 70-80 ہزار ہم نے اپنی جانیں گنوائیں, تو وہ جو جانیں تھیں وہ کیا امریکہ کی وجہ سے گنوائیں یا پاکستان آرمی کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہوا؟ کھل کے بات کیجیے. ایکچولی آپ اگر دیکھیں تو یہ جو آرمی جنرلز ہیں پاکستان کے, ہم اس کو مطلب یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سویلین گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم اپنے ریئل ٹارگٹ کی طرف آتے ہیں, اور وہ پاکستان آرمی ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی کو ہر چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یہ ایکچولی جنرلز ہیں جو کام کرتے ہیں. اصل میں اگر ایک لفظ ہے ذرا غیر پارلیمنٹری سا ہے, دلالی کرتے ہیں.
اور یہ دلالی کرتے ہیں ان فورن پاورز کی، جو بھی کہہ لیں، امریکہ ہو یا یو کے ہو یا کوئی اور پاور ہو، تو ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو جیسے ہی مطلب یہ ہے کہ 9/11 ہوا، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈبل گیم شروع کر دی. ایک طرف امریکہ کے ساتھ تھے، ان کو اڈے دیے اور ان کے لیے لاجسٹکس کے لیے راستے دیے، اور بمباری ہوئی پاکستان کی طرف سے افغانستان پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے یہ جو طالبان ہیں اور یہ دوسرے ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کے تمام لوگوں کو لے آئے اس طرف، اس ریجن میں، فاٹا میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں. ان کو مطلب یہ کہ سینکچوری پرووائڈس کی، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی، ان کو اپنے گیریزنز میں رکھا. تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ $33 بلین صرف انہوں نے یو ایس سے لیے. تو وہ ڈالرز ہضم کرنے کے لیے انہوں نے انوسنٹ لوگوں پہ، یعنی ٹرائبل ایریاز میں آپریشنز کیے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک ان کے آپریشنز میں ایک طالبان کا لیڈر کہیں انہوں نے ہلاک کیا ہے؟ انہوں نے کسی القاعدہ لیڈر کو ہلاک کیا ہے؟ یعنی جو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں جو نیول اس پاک آرمی کی اکیڈمی کے ساتھ پڑا ہوا تھا، بڑی اچھی لائف گزار رہا تھا، تو اس کو بھی امریکنز نے خود ٹریس کیا اور اس کو ہلاک کیا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سارے آپریشنز انہوں نے یعنی امریکنز کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا، ویسٹ کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا، اور جسٹ انوسنٹ پیپل کو، انوسنٹ لوگوں کو انہوں نے ان جنگوں میں، ان سو کالڈ آپریشنز میں بے دردی سے مارا. اور وہ عام سویلینز تھے. آپ مطلب یہ ہے کہ یہ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے مکمل مارکیٹس کو، مکمل مطلب یہ کہ گھروں کو ڈائنامائٹ سے اڑایا، پھر اس پہ F-16 جیٹ سے بمباری کی. تو یہ تباہی اگر آپ مطلب یہ کہ وہاں کے لوگوں سے سنیں گے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو UN کے انڈر یہ انٹرنیشنل پاورز آئیں اور ایک انٹرنیشنل انکوائری کمیشن بنائیں، اور یہ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے سے، کس بے رحمی سے یہ پاکستان آرمی نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا، اپنے ہی لوگوں کو ڈسپیئر کیا، اور اپنے ہی علاقے میں تباہی اور بربادی کی. یعنی تباہی اور بربادی پشتونوں کی، بلوچوں کی ہوئی، اور مطلب یہ کہ ڈیولپمنٹ اونلی پنجاب میں ہو رہی ہے، یعنی ساری ترقی جو ہوئی وہ پنجاب میں ہو رہی ہے. تو یہ مطلب یہ کہ حقیقت ہے کہ یہ یعنی ایک فورن پاورز کے ٹول کے طور پہ یہ پاکستان آرمی استعمال ہوئی، اور اپنے ہی لوگوں کو پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے قتل کیا. اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ مشرف نے تقریباً 4000 لوگوں کو بیچا فورن کنٹریز کو، یعنی یہ جو انفورس ڈسپیئرنسز ہیں، تو 4000 تو اس میں چلے گئے آپ کو. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے ڈسپیئر کیا ہوا ہوگا، اور وہ ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. دیکھیے، پشتونوں کے جو مسائل ہیں پاکستان بنتے ہی شروع ہوئے، اور ان کے جو گلے شکوے ہیں وہیں سے سٹارٹ ہوئے جب پاکستان بنتا ہے. پھر یہ سفر آگے چلتا ہے، مگر خاص طور پر یہ مسائل اپنی گمبھیرتا اختیار کرتے ہیں جب یہ امریکنز 1979 میں افغانستان میں روسی ریزسٹنس کے لیے آئے. پھر پاکستان آرمی کا بہت بڑا رول آتا ہے. پھر 9/11 یہ ہوتا ہے 2001 میں، اور یہ ایک ایسی 40-45 سالہ داستان ہے جس میں پشتونوں کو گمبھیر مسائل سے گزرنا پڑا. فضل الرحمان صاحب، آپ نے بہت سالوں سے کوشش کی کہ UNO میں یہ بات کی جائے. PTM کا وجود آفیشلی غالباً 2014 میں مرز وجود میں یہ تنظیم آتی ہے، لیکن اس کی باقاعدہ جو گونج اٹھتی ہے وہ جنوری 2018 سے، جب نقیب اللہ محسود کا قتل پولیس کے ہاتھوں کراچی میں ہوتا ہے. تو اگر ہم ریسنٹ صورتحال میں دیکھیں تو PTM کا کیا رول ہے اس اویئرنیس کے لیے اور اپنے رائٹس مانگنے کے لیے؟ ایکچولی جیسے آپ نے کہا کہ یہ 2014 میں وجود میں آئی، اس وقت اس کا نام مسیح تحفظ موومنٹ تھا.
یہ کچھ نوجوان مسجد ایریا سے وہ مطلب یہ کہ اٹھے جو کہ ڈائریکٹ افیکٹڈ تھے اس وار آن ٹیرر سے، یعنی یا تو کسی کی فیملی ممبر کو قتل کیا گیا تھا، یا کسی کو ڈسپیئر کیا گیا تھا، یا لینڈ مائن سے کوئی زخمی ہوا تھا. تو یہ مسائل چل رہے تھے اور لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ بھی اٹھ رہا تھا، اور مطلب یہ کہ اس کو یہ ینگ لوگ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کو بلکہ پاکستان میں بھی لوگوں کو ان ایٹراسٹیز سے آگاہ کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آرمی ہے اس کی بہت زیادہ، خاص کر ISI جو ہے، جو سیکرٹ سروس ہے ملٹری، اس کی بہت زیادہ دہشت ہے. لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے. یعنی اگر کوئی آواز اٹھاتا تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار ہلاک ہوا ہے اس وار آن ٹیرر میں، یا کوئی ڈسپیئر ہوا ہے، تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کر کے قتل کر دیں گے یا غائب کر دیں گے. یعنی اتنا خوف و دہشت. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تو جیسے صحیح کہا کہ شروع ہی سے، یعنی آپ نے 1 سال بعد پاکستان کی کریشن کے بابڑا کا واقعہ ہوا جس میں 600 سے زیادہ پشتونوں کو قتل کیا گیا بے دردی سے، اور اس کے بعد مطلب 1800 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور پھر وہ گولیاں جو استعمال کی گئی تھی ان کے پیسے بھی پشتونوں سے لیے گئے. لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ جو چورن ابھی تک یہ بیچ رہے ہیں اسلامک آرمی کا اور اسلام کا، وہ چل رہا تھا. اور پھر یہ جو افغانستان میں انٹرونشن ہوئی، اس میں بھی یہ چورن بڑے اچھے طریقے سے یہ بیچتے رہے، پشتونوں کو دھوکہ دیتے رہے. اور یعنی انہوں نے سسٹمیٹکلی پشتونوں کو یعنی ایجوکیشن سے دور رکھا، ان کو بیسک کمیونٹی سے دور رکھا، تاکہ ان کو ایزیلی یعنی فوج میں اور یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ایز اے گن فوڈر استعمال کیا جا سکے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ جو 9/11 کے بعد جو جنگ شروع ہوئی، سو کالڈ وار آن ٹیرر، اس میں بہت زیادہ یہ فوج نے پشتونوں پہ بہت زیادہ زیادتیاں کی. تو اس وقت ان میں اویئرنیس کریٹ ہوئی کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو یوز کیا جا رہا ہے، یہ تو اسلام کے لیے یوز نہیں ہو رہا، یہ تو کوئی اور مقاصد ہیں ان کے. تو اس وجہ سے یہ جو نوجوان ہیں، یہ ان میں یہ اویئرنیس پیدا ہوئی، اور ان میں مطلب یہ کہ یہ فورس بھی پیدا ہوئی کہ ان کے فوج کے سامنے کھڑے ہوں. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منظور احمد پشتین جب 2018 میں نکلے نقیب اللہ محسود کو، جن کو راؤ انور نے قتل کیا تھا کراچی میں، تو وہ جو ہے راؤ انور کا سب کو پتہ ہے کہ یعنی 444 اور لوگوں کو بھی انہوں نے یہ جیلی انکاؤنٹرز میں قتل کیا تھا. اور ہم یہ راؤ انور کو بھی یہ پاکستان آرمی کا ایک کٹ پتلی ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ تو مختلف نام ہے، کبھی راؤ انور آ جاتا ہے، کبھی مشرف آ جاتا ہے. اصل چیز تو آرمی ہوتی ہے جو یوز کر رہی ہے مختلف لوگوں کو مختلف ناموں سے. تو اس وقت یہ ریزنٹمنٹ اتنی اٹھی کہ ان لوگوں نے، منظور پشتین نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چاہے قتل ہو جائیں یا ہم ڈسپیئر ہو جائیں، ہم نے اٹھ کے یہ آواز اٹھانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پلاننگ وہ پہلے سے ہی کر رہے تھے کہ ہم مطلب یہ کہ مارچ کریں گے، لانگ مارچ. لیکن جب یہ نقیب اللہ محسود کو قتل کیا گیا تو اس وقت یہ ریزنٹمنٹ بہت زیادہ مطلب یہ کہ جلتی پہ تیل کا کام کیا، اور تمام پشتون اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہو کے مطلب یہ کہ پھر بنو، کوہاٹ، پشاور اور پھر اسلام آباد کی طرف یہ روانہ ہوا اور وہاں پہنچا، تو یہ ایک بہت بڑی تحریک بن چکا تھا. تو پھر انہوں نے اپنے تمام مطالبات بھی پیش کیے، جیسے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ٹیررزم کو اپنے علاقے میں نہیں چاہتے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. راؤ انور جو 444 خاص کر پشتونوں کا قاتل ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، انفورس ڈسپیئرنس کو ختم کیا جائے. جو لینڈ مائنز ہیں ان سے بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ڈسیبل ہوئے ہیں، اور ان کو بھی مطلب یہ کہ ریلیف دیا جائے اور لینڈ مائنز کو ختم کیا جائے جو پاکستان آرمی نے پلانٹ کیے مختلف جگہوں پہ. تو اور اس کے علاوہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا.
تو یہ اس طرح سے یہ تحریک جو بنی، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ میں نے یو این میں جب اس پہ بات کی تو یہ اس کو ایک انٹرنیشنل وہ مل گیا، کلر مل گیا، تو جو ابھی تک جاری ہے اور مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ دیکھیے 2018 جنوری میں جب پی ٹی ایم کی گونج پوری دنیا تک پہنچی اور وہ ایک لانگ مارچ تھا، اور اس کے بعد سٹ ان پروٹیسٹ ہوا اسلام آباد میں، اور نعرے لگے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پاکستان کی فوج نے یعنی وردی والوں نے اس پہ بہت ریئیکٹ کیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد میں نے پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کے اسپوکس پرسن مسٹر جنرل غفور نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ انف از انف، ایک سخت میسج دیا پی ٹی ایم کو۔ تو اس میسج سے پی ٹی ایم کو کیا پیغام ایکچولی ملا؟ بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ ملٹری کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے، کیونکہ ملٹری ابھی تک تو یہ ہم اس کو ایک مقدس گائے کی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس پہ تنقید کرنی ہے، یہ جتنا بھی ظلم کر دے، جتنی بھی زیادتی کر دے، جتنی بھی آپریشن کر دے، لیکن آپ نے آرمی کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ گورنمنٹ کو گالیاں دیں، یہ سویلینز کو گالیاں دیں، پولیس کو گالیاں دیں، لیکن جو اصل مجرم ہے، اصل کرمنل ہے، جو اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہے، اس کا آپ نے نام نہیں لینا۔ اور یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پارٹیز بھی پارلیمنٹ میں ابھی انہوں نے ایکٹ بھی پاس کر دیا ہے میرے خیال میں کہ اگر آرمی کو کوئی کرٹیسائز کرے گا تو اس کو قید کی سزا اور مطلب یہ ہے کہ جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ تو اب یعنی اس آرمی کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ یعنی ایکٹس کے تھرو، لا کے تھرو وہ پاس کر کے وہ اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اسلام کا ہو، یہ دوسرا یہ چورن ابھی تک لوگوں کو بیچتے رہے ہیں، یہ مزید پشتونوں پہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ آرمی نے، جیسے آپ نے کہا کہ آصف غفور نے کہا کہ انف از انف، اور ہم بھی سمجھ گئے کہ ابھی انہوں نے یعنی کریک ڈاؤن کرنا ہے پی ٹی ایم پہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی ہنڈریڈز آف جو ورکرز ہیں پی ٹی ایم کے، ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے۔ ہمارے جو فوکل پرسن ہیں مسنگ پرسنز پہ، جو عالمزیب محسود ہیں، ان پہ اتنے مقدمے بنائے ہیں کہ تقریباً آپ دیکھیں ہر روز ہی کسی مقدمے میں ان کی پیشی ہوتی ہے، اور مطلب پھر ان کو بغیر ٹرائل کے 9 مہینے جیل میں بھی رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک آدمی صرف ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہے، اور وہ بڑے اس میں یعنی بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتا تھا، اور کراچی میں اسی عدالت میں پیش ہوتا تھا جہاں پہ 444 پشتونوں کے قاتل راؤ انور کو پیش کیا جاتا تھا، اور اسی طرح ان کو اوپر کوئی مطلب سر کو چھپا کے آنکھوں کو بند کر کے ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حنیف پشتین جو ایک بہت اہم ورکر ہے پی ٹی ایم کا، وہ ابھی تک جیل میں ہے، یعنی ٹرمپڈ اپ چارجز پہ، فالس کیسز اس پہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا بھی ہم نے یو این میں اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد عارف وزیر، علی وزیر کو جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، محسن داوڑ ہیں، ان کو خڑ کمر کے واقعے میں امپلیکیٹ کیا گیا، اور ان کو جیل میں رہے۔ اب وہ مقدمے آپ نے دیکھا کہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ منظور پشتین کو خود انہوں نے پکڑا مختلف فالس کیسز میں، اور وہ بھی کچھ عرصہ 1 مہینے تقریباً جیل میں رہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ آرمی کی طرف سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگز بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ممبرز کی ہیں، ان کی انٹیمیڈیشنز بھی ہو رہی ہے، ان کی ہیرسمنٹ بھی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے۔ مطلب مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، میری فیملی کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں مختلف طریقوں سے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے مختلف لوگوں کو یورپ میں کھڑا کیا ہوا ہے پشتونوں کے خلاف۔ تو بہت زیادہ وہ یعنی پیسہ بھی یوز کر رہے ہیں پاکستان کی سیکرٹ سروسز،
اور مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی بھی پی ٹی ایم کو اٹیک کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے منظور پشتون کو کمزور کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ مزید میں مضبوط ہو رہی ہے، مزید مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈٹرمنیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم ریزسٹ کر رہے ہیں پاکستانی آرمی کی ان ڈریکونین پالیسیز کو اور ان کی ان ایٹراسٹیز کو. ابھی آپ نے کہا کہ یہاں فرانس میں بھی آپ کے خلاف ایک طرح سے یہ اپنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ پشتون ورسز پشتون کی بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیں صورتحال پاکستان میں بھی نظر آتی ہے کہ پختونوں کے خلاف ہی کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہم مراد لیں کہ کتنی بڑی پختون کمیونٹی ہے جو پی ٹی ایم کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی؟ اصل میں اکثریت پشتونوں کی پی ٹی ایم کے موقف سے اتفاق کرتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی ہم کوئی اعلان کرتے ہیں کسی پروٹیسٹ کا یا جلسے کا، یا یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسپانس امیڈیٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں. لیکن اصل میں یہ کچھ جو ان کے ایجنٹ ہیں ایکچولی پشتونوں کی شکل میں، وہ جو ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ ان کو انہوں نے پاکستان کی سیکرٹ سروسز نے ان کو بہت زیادہ فورسفل بنایا ہوا ہے، ان کی آواز کو میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے، اور پھر ان کے پیچھے پاکستان کی ریاست بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ فورسفل ہوں، لیکن اصل میں وہ فورسفل نہیں ہے، اور یہ ان کی کمزوری، پاکستان کی ریاست کی کمزوری کو بھی شو کر رہی ہے. کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ پشتون کو یورپ میں بھی ہمارے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، کبھی بھی کوئی پنجابی میرے سامنے نہیں آیا کہ مجھ سے کہا ہو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں. صرف پشتون ہی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ کریں، یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے. تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ 70 ایئرس تو ہو گئے ہیں، مطلب یہ کہ ابھی تک آپ ہمیں یہی بات کر رہے ہیں کہ اب اس چیز کا وقت نہیں آیا ہے. تو ہم تو اپنی آواز اٹھائیں گے، اور پھر ہم تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ہم تو اپنی فریاد کر رہے ہیں، ہم تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں، ہم نے تو کوئی جو پاکستان آرمی کر رہی ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کر رہی ہے، ہم پہ F-16 یوز کر رہی ہے، ہم پہ پیسہ لے رہی ہے. یعنی پشتون لوگوں کو قتل عام پہ پاکستان آرمی پیسہ لے رہی ہے، پاکستان کی ریاست پیسہ لے رہی ہے. ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے علاقوں کو، ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ریسورسز کو لوٹا جا رہا ہے، اور وہ کہیں اور یوز ہو رہے ہیں، وہ جو فنڈز آ رہے ہیں. تو ہم تو صرف اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ منظم ہیں، ان کے پیچھے ایک فورسفل ریاست، ایک طاقتور ریاست ہے، لیکن اصل میں اندر سے یہ لوگ کھوکھلے ہیں، اور پی ٹی ایم یعنی ان کو ریزسٹ بھی کر رہی ہے اور مضبوط بھی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا مطلب یہ کہ ان طریقوں سے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ محسن داوڑ ہوں، علی وزیر ہوں، منظور پشتین ہوں، جو بھی پی ٹی ایم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے اندر، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو رائٹس ہیں، ہم ان کے مطالبے کی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ سب کچھ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں جسٹس کی، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری ہو جائیں گی؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میرے خیال میں اگر اس ریاست میں ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو اسٹیٹ اباؤ دا اسٹیٹ ہے، جب تک یہ رہے گا، یعنی پاکستانی ملٹری آپ کی پارلیمنٹ کو، آپ کی سویلین گورنمنٹ کو یوز کرے گی، ان کو استعمال کرے گی، جب تک عام حکومت نہیں آئے گی، تو میرے خیال میں یہ بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ایک اوپریسر ہے، ایک ٹائرنٹ ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو سزا دے دے. یعنی پاکستان آرمی کس طرح جسٹیفائی کرے گی یہ جو انہوں نے 32,000 لوگوں کو ڈس اپیئر کیا ہوا ہے، جو ابھی بھی انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں. یعنی UN کی طرف سے ان کو لیٹرز جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو غائب ہیں یہ کہاں پہ ہیں.
وہاں پہ یہ پھر ان کو بہت بڑا مسئلہ آج کل ہو رہا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے عالمزیب محسود کو بھی اریسٹ کیا تھا اور مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو 75,000 لوگوں کو آپ نے ہلاک کیا ہے اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ نے وہاں پہ ایک طالب کو بھی نہیں مارا ہے. تو وہ طالبان تو آپ کے کنٹونمنٹ ایریاز میں بڑی آسانی سے گھوم رہے ہیں, بڑی لیوش زندگی گزار رہے ہیں. احسان اللہ احسان تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ بڑا VIP گیسٹ رہا ہے. تو یہ اس کو پاکستان آرمی کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتی ان ایکشنز کو. تو اس لیے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے اگر سچویشن اسی طرح رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو تو ان کی اپنی پاکستان آرمی نہیں مانتی, اور وہی پاکستان کے آئین کو بھی توڑ رہی ہے. وہی مطلب یہ ہے کہ کورٹس پہ بھی پریشر ڈال کے فیصلے کروا رہی ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتی, پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی نہیں مانتی اگر وہ کوئی اپنے آپ کو سرٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہماری ڈیمانڈز ان کے لیے پورا کرنا بہت مشکل ہوگا, اور پشتون قوم کو جواب دینا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو اسی وجہ سے ہماری جو ڈیمانڈ ہے, ہم اپنی یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ UN کے انڈر ہو. اس میں مطلب یہ کہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ایز گارنٹرز ہوں, تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے وہاں ان علاقوں میں. ہم تو ان کو اوپنلی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, PTM جھوٹ بول رہی ہے, تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, آئیں انٹرنیشنل آبزرورز کو بلائیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلائیں. ہم یہاں ان کو ایک ایک چیز کی پوری تفصیل دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ پاکستان آرمی ہے, یہ جو پاکستان کی ریاست ہے, وہی مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈینائی کر رہی ہے, وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. جسٹ وہ ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے PTM کو کمزور کیا جائے, یا ان کے لیڈرز کو قتل کر دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. تو اس طرح سے یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچ جائیں گے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پشتون قوم اٹھی ہے, اس کے لیے ان کو ختم کرنا یا اس تحریک کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوگا. آخر میں دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آپ بات کرتے ہیں, جسٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ امید کوئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس فیز سے کسی قسم کی کہ وہ آپ کے جائز مطالبات کو تسلیم کر سکیں. یہ بات تو بہت دور ہے کہ یہ کبھی کسی انٹرنیشنل آبزرویٹری ایلیمنٹس کے سامنے آپ کے ساتھ میٹنگ کریں. پھر کبھی کبھی PTM سے یہ آواز بھی ہمیں آتی رہی کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم بھی بنگلہ دیش کی راہ پہ چلیں گے. تو کیا پھر الٹیمیٹلی اگر آپ کو انصاف نہ ملا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس راہ پر آپ کو چلنا پڑے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم تو ابھی تک یعنی اپنے ہیومن رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں, جس کو نہیں مانا جا رہا ہے, بلکہ ہم پہ اور بھی زیادتی خاص کر PTM پہ ہو رہی ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ آیا ہے کہ پشتونس پہ جو یعنی امپیونٹی کے ساتھ پاکستان آرمی جو قتل عام جاری تھا اور انفورس ڈس اپیئرنسز جاری تھی, ان میں کمی آئی ہے. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈس اپیئرڈ پرسنس کو ریلیز بھی کیا گیا ہے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ جس کو بھی ریلیز کیا جائے ان کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان آرمی ہے یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یعنی مطلب یہ نہ ان کو قانون کا پاس ہے, نہ ان کو کانسٹیٹیوشن کی کوئی فکر ہے, نہ ان کو عدالتوں سے کوئی خوف ہے. یعنی امپیونٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ان کی مرضی ہو وہ کرتے ہیں. اور پھر مطلب یہ ہے کہ کہتے بھی ہیں کہ آپ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ نعرہ بھی نہ لگائیں. تو الٹیمیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ ہماری ڈیمانڈز کو نہیں مانیں گے, یہ اگر PTM کی ڈیمانڈز کو توجہ نہیں دیں گے, تو الٹیمیٹ ریزلٹس یہی ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش کی سچویشن ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں تو 93,000 پتلونیں انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دی تھی. یہاں پہ تو میرے خیال میں پھر بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر پشتون اٹھے, اور میرے خیال میں اٹھ رہے ہیں. یہ جو ان کے ایجنٹ پشتون ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ان میں بھی یہ سوچ آ رہی ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ایجنٹس کو بھی یہ قتل کرتے ہیں, یعنی ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں.
क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं ये अपने राज वो नहीं कर दें। आपने देखा होगा कि ये जो बाज़ लीडर्स को इन्होंने इस्तेमाल किया था टेररिज्म में, और उनको आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन है। अभी भी एक पश्तून लीडर है जो यूज़ हुआ है, और उसको भी काफ़ी मतलब ये कि खौफ है कि कहीं उसको भी ख़त्म ना कर दिया जाए। तो इस तरीके से मतलब ये कि ये अपने लोगों को भी जो इनके लिए काम करते हैं उनको भी कत्ल कर रहे हैं। तो अल्टीमेट उसका रिजल्ट यही आएगा, अगर पश्तून कौम मुकम्मल तौर पे उठी यूनिफाइड, तो फिर ये तहरीक उठेगी और फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान चला जाएगा बल्कनाइजेशन की तरफ। और आप देख रहे हैं कि ये न सिर्फ पश्तून हैं बल्कि बलोच पहले ही से इस रियासत से तंग आ चुके हैं। सिंधी भी, उनको भी ओप्रेस्ड किया जा रहा है, उनको भी दीवार की तरफ धकेला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर ये इसी तरह जारी रहा और इन्होंने सबक नहीं सीखा तो अल्टीमेट रिजल्ट वही होगा। आखिर में ये बताइए कि आपकी और मेरी इस गुफ्तगू में अगर कोई अहम नुक्ता आप समझते हैं मिस हो रहा है और आप डिस्कस करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम ये चाहते हैं कि इस इशू को न सिर्फ हम यूएन पे उठाएंगे बल्कि हम अपने पश्तून भाइयों को और दूसरे भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने बलोच सिंधी भाइयों से मिलकर इस पश्तून इशू को, बलोचों के साथ जो हो रही है ज़्यादतियाँ सिंधी भाइयों के साथ हो रही है, हम हर फोरम पे उठाएंगे। हम यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएंगे, हम यूएस के साथ डिस्कस करेंगे, हम हर जगह पे जहाँ पे भी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी हम उसको उठाएंगे और इस प्रेशर में कभी भी नहीं आएंगे जैसा कि पाकिस्तान आर्मी यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल्स इस्तेमाल कर रही है कि इस चीज़ का एजेंट, यहाँ का एजेंट, वहाँ का एजेंट। असल में ये ख़ुद एजेंट्स हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, और मतलब ये कि अपने ही लोगों के कत्लेआम पे पैसा भी ले रहे हैं। मतलब हथियार मतलब F-16 आपको पता है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यूज़ कर रहे हैं F-16 पे, तो ये है, हम क्या इससे ये समझें कि ये पाकिस्तान आर्मी अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए इन F-16 को ख़रीद रही है। ये जो असले है ये ख़रीद रहे हैं, ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ख़रीद रहे हैं। तो इससे पश्तूनों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसको हम पंजाब की आर्मी कहते हैं, ये जो है पश्तूनों के खून पे, बलोचों के खून पे मुख्तलिफ मुल्कों से पैसे का के उनका कत्लेआम, उनका जेनोसाइड कर रही है और उनको उनके कल्चर को तबाह कर रही है, उनकी लैंग्वेज को तबाह कर रही है और फिज़िकली भी उनका जेनोसाइड जारी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फजल रहमान आफरीदी साहब, आपने खुलकर बातचीत की और पीटीएम के हवाले से खुलकर मौक़िफ़ बयान किया। बातचीत सुन रहे थे जनाब फजल रहमान आफरीदी साहब की यूके टॉक शो में, और हम इस तरह हर हफ्ते यूके टॉक शो रात के 7 बजे ट्यूसडे नाइट को आपके साथ शेयर करते हैं और इसी तरह के सुलगते मसाइल पर खुलकर बातचीत होती है। आज का यूके टॉक शो मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। Tech TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time.